ہے, صرف چہرے بدلے ہیں, نام بدلا ہے, جھنڈا وہی ہے. نکلو پاکستان کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, رول آف لا کے لیے. ہم تو نکلے ہیں, ہم تو کہتے ہیں, ہم تو کہتے رہیں گے کہ یہ نظام بدلنے کے لیے ہے, یہ بدلنے والا ہے, بس آپ کے نکلنے کی دیر ہے. اور اس کے لیے ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں, ہم کسی خاص شخصیت کے خلاف نہیں, ہم اس سوچ کے خلاف ہیں کہ جب اس عوام نے ووٹ دیا, حق تھا, صحیح تھا, غلط تھا, جیسا بھی تھا, عوام نے ووٹ دیا تھا, دے دیتے شیخ مجیب کو, کیا کر لیتا. آپ نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا, دیکھو پاکستان کے ساتھ کیا ہوا. ابھی اگر حمود الرحمان کمیشن کی بات عمران خان کرتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے, وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں, وہ اپنے آرم فورسز کے ساتھ مضبوط کھڑے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ 71 میں آپ نے, پاکستان کے نظام نے, پاکستان کے طاقتور لوگوں نے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا, اس کا نقصان ہوا, ہندوستان نے فائدہ اٹھایا. آج پھر مینڈیٹ کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کی بات ہے. باقی کوئی ارادہ اس رپورٹ سے ہمارا نہیں ہے. پولیٹیکل اینگل ہے, پولیٹیکل بات کرتے ہیں, سیاسی لوگ ہیں, سیاسی تحریک ہے کہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو عمران خان کو ووٹ ڈالا. وہ ووٹ فارم 47 میں نواز شریف اور زرداری کا کیسے بن گیا؟ اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ تحریک تمہاری تحریک ہے. آج یہ ووٹ عمران خان کو پڑا ہے, کل یہ ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑے گا. اگر پڑا ہم ان کے ساتھ ہوں گے, اگر یہ ووٹ نون کو پڑتا ہے ہم ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن زبانی کلامی ووٹ کو عزت دو کی بات مت کرو کہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہو اور پھر گیٹ نمبر 4 کو دیکھ کے آنکھ مارتے ہو. یا ووٹ کو عزت دو یا گیٹ نمبر 4 کی چاکری کرو. اگر ووٹ کو عزت دینی ہے, یہ وکلاء ہیں, یہ عوام ہے, یہ پاکستان ہے, یہ قوم ہے, ان کے پاس جاؤ, اپنا ایجنڈا رکھو, لیڈر کو پیش کرو, تحریک کو پیش کرو, پروگرام کیا ہے, ریکارڈ کیا ہے. اگر عوام نے سپورٹ کیا تو پاکستان کی عوام جسے ووٹ کرے گی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہیں علوی صاحب, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد. کیونکہ آج ہم جدھر کھڑے ہیں یہاں آج سے 75-80 سال پہلے قائد بولا تھا, قائد اعظم محمد علی جناح کے فکر کے وارث ہو, کالے کوٹ کو پہننے والوں. آپ کو آخری میسج جو میں آج بھٹا صاحب کو اور ہماری بہن, ہماری یہاں میں جو وکلاء ہیں, ان کو میں نے وعدہ کیا کہ آج میں ایک بات کروں گا, اور وہ بات یہ ہے کہ یہاں ہر کوئی سیاست سے کمانے آتا ہے, یہاں ہر کوئی اس ملک سے کچھ لینے آتا ہے. ہم وکلاء آلریڈی اسٹیبلش ہیں, ہم اپنے ہاتھ کمال کھاتے ہیں, محنت کرتے ہیں. ہم کمانے نہیں, ہم کمانے نہیں, ہم لوٹانے آئے ہیں. ہم کالے کوٹ کا دھرتی کا قرض اتارنے آئے ہیں. ہمیں عمران خان سے کچھ نہیں چاہیے, ہمیں تحریک انصاف اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں چاہیے. ہم اپنے علم, اپنے کالے کوٹ اور اپنے ساتھیوں سمیت اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم وکلاء ان میں سے ہیں جو ٹپکل کوئی سیاسی, ہم کوئی سیاسی پیداگیری لوگ نہیں ہیں, کوئی 25-75 نہیں ہیں. ہم یہاں مال بنانے نہیں آئے, ہم یہاں مال لگانے آئے ہیں, اپنی جوانی لٹانے آئے ہیں, اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے آئے ہیں. اس لیے وکلاء کے لیے ایک نعرہ لگاتا ہوں, جس بھی جماعت سے ہیں, جس بھی جماعت کے ساتھ نظریے پہ کھڑے ہیں, چاہے ہمارے ساتھ ہیں یا جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں یا پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں, اگر نظریے پہ ہو میرے نظریاتی بھائی ہو, اگر نظریے پہ ہو میرے نظریاتی بھائی ہو, وکلاء اتحاد, وکلاء اتحاد, وکلاء اتحاد, پاکستان نعرہ تکبیر. موزم بٹ صاحب, it is because of you that I am here. اور فارمر صدر ہماری ILF کے اور موجودہ چیف آرگنائزر جعفری صاحب, all of you, ظہور بھائی آپ سب کا, بھٹا صاحب پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ. ہماری بہنیں یہاں آئی ہیں, پشاور سے شاندانہ گلزار صاحب آئی ہیں, ہماری وکلاء بہنیں یہاں سامنے بیٹھی ہیں. So we are here for a cause, ٹھیک ہے, we are here for a cause. ہمیں کوئی زبردستی ادھر لے کے نہیں آیا. So when we go we need to go with a message, ٹھیک ہے جی. فردوس بھائی پرانے میرے ساتھی, میرے سینئر, آپ سے سیکھا. علوی صاحب
We look up to you and so good to see you here back with us on stage. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Durood Sharif पढ़ लीजिए, उसके बाद खामोशी. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadur Rasulullah khatamun nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam. Huwallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahadati huwar rahmanir rahim. Huwallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddus السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. میرے دوستو، میرے بھائیوں، سابق صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب، میرے ILF کے صدر چوئی اشتیاق صاحب، چیف آرگنائزر جعفری صاحب، میری خاص کر میری بہنیں وکلاء جو ادھر بیٹھی ہیں، اور تمام حاضرین اور میرے بھائی، میرے دوست جو اور بھی جماعتوں کے ادھر بیٹھے ہیں، آپ کو سلام. اور مجھے اتنی خوشی ہے جب سے مجھے معظم بٹ صاحب نے کہا کہ آپ نے کراچی بار میں آنا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے والد مرحوم ولی محمد صاحب سے اور اپنے لیڈر عمران خان سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ جس شخصیت سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں عشق کرتا ہوں، جس کو میں مانتا ہوں، وہ ہے محمد علی جناح. اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ ایرنا ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں آج سے بہت سال پہلے 25 جنوری 1948 کو آپ کے اور میرے قائد نے یہاں سانس لی تھی. We are sharing the same space with the great man, the greatest man probably in the last 1000 years which the Ummah has given to the Islamic Ummah, Muhammad Ali Jinnah. آج ہم وہاں کھڑے ہیں، رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. وہ جگہ کہ کاش کراچی میں محمد علی صاحب نے، جناح صاحب نے جو 2-3 بڑی 4 باتیں کی تھی، افسوس اگر اس پہ عمل کر لیا جاتا، آج امریکہ نہیں پاکستان سپر پاور ہوتا. پچیس جنوری کو قائد نے یہاں کے وضاحت کی اور کلیئر ڈائریکشن دی امت مسلمہ کے سرخیل ملک پاکستان کے لیے. اور کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہا کہ I am hearing this mischief and people are spreading propaganda. الفاظ میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے, message is the same. And people are spreading propaganda that the constitution of Pakistan will not be based on Sharia. I want to remove this misconception. Sharia law is as practical today as it was 1300 years ago. کیا قائد کے اس فرمان پہ پاکستان نے عمل کیا؟ نہیں. کیا صرف یونین جیک اتار کے اور سب زلاری پرچم لہرا کے آزادی کا مقصد پورا ہوا؟ نہیں. کیا وہ نظام بدلا جس نظام کے تحت ہمارے آباء و اجداد تنگ ہو کے انہوں نے پاکستان بنایا تھا؟ یہاں کراچی بار ایسوسی ایشن آتے ہیں, میں آج بھی جو بار پاکستان کی روڈوں پہ غربت دیکھ کے آیا ہوں, یہ وہی غربت ہے جو میرے مردان کی روڈوں پہ بھی ہے. یہ وہی بھوک اور ننگ ہے جو پشاور میں بھی ننگی ناچ رہی ہے. یہ وہی افلاس ہے جو لاہور میں بھی اور کوئٹہ میں بھی ہے. یہ کراچی جو شہر قائد ہے which was supposed to be a city of lights, کیا یہ کراچی جو پورے پاکستان کا ویسے تو دارالخلافہ اسلام آباد ہے, لیکن انسانوں کے لحاظ سے اگر دیکھیں, یہاں آپ کو بلوچ ملے گا, یہاں آپ کو پختون ملے گا, سندھی ہے, یہ شہر اردو سپیکنگ کا ہے, یہاں آپ کو براوی ملے گا, کشمیری ملے گا, گلگتی ملے گا, پنجابی ملے گا. کراچی is a mini Pakistan, but in the last 75 years have we made Karachi presentable? کہ ہم اس کو سامنے رکھیں, یہ تمہارا واشنگٹن ہے, یہ میرا کراچی ہے, یہ تمہارا نیو یارک ہے, یہ میرا لاہور ہے, یہ تمہارا لندن ہے, تم سے آزادی چاہتا تھا, یہ دیکھو یہ تمہارا لندن ہے, یہ میرا کراچی, یہ میرا اسلام آباد ہے. اور
आजादी चाहता हूं, मैं श्रीनगर को आजाद कराना चाहता हूं, मैं मकबूजा कश्मीर को आजाद करना चाहता हूं। ये मकबूजा कश्मीर है, जुल्म है, जबरदस्ती है, रेप्स है, मारा मारी है। ये मुजफ्फराबाद है, खुशी है, रोशनियां हैं, अमन है, वहां पे खुशहाली है। क्या हमने कर दिया? क्या किया? क्या मुजफ्फराबाद को श्रीनगर के मुकाबले में पेश कर सकते हो? क्या कराची या इस्लामाबाद को नई दिल्ली या लंदन के मुकाबले में पेश कर सकते हो? सवाल करो अपने आप से, सवाल करो अपने आप से कि क्या अल्लाह ने मौके नहीं दिए? क्या अल्लाह ने मौके नहीं दिए? मौके तो बड़े दिए, मौके तो बड़े आए, लीडर भी आए, कौम भी खड़ी हुई। कल रात वुकला के साथ बैठ के मैंने ये बात की, आपकी तवज्जो है इधर? मैंने ये बात की कि इस धरती ने पिछले 100 साल में 3 बड़ी तहरीकें देखी। या तहरीक पाकिस्तान जिसमें यूथ खड़ी हुई, वो तहरीक नहीं जो लॉन्च होती है, वो तहरीक नहीं जिसके पीछे कोई होता है, वो तहरीक नहीं जो कहीं कुछ लोग किसी जगह पे बैठ के सोच के चलाते हैं, पैसा फेंकते। नो, वो तहरीक जो किसान के आंगन से निकलती है, वो तहरीक जो रेड़ी बांध चलाता है, वो तहरीक जो कारकुन चलाता है, वो तहरीक जो टीचर चलाता है, मजदूर चलाता है, फैक्ट्री ओनर चलाता है, खेत खलियान के किसान से लेके शेख तक सब उस तहरीक का हिस्सा बनते हैं। वो थी तहरीक पाकिस्तान। या फिर भुट्टो के साथ कौम खड़ी हुई, रोटी कपड़ा मकान पे के नाम पे। आज भुट्टो कहां चला गया? उसका खानदान किधर है? और ये देख लो कि रोटी कपड़ा मकान सारा जरदारी साहब अपने साथ जमा करके आज भी गरीब गरीब है, आज भी मजदूर मजदूर है। आप कहते हो रोटी कपड़ा मकान, आप मुझे बताओ पिछले 16, 17, 18 साल से कंटिन्यूसली पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। क्या भुट्टो का ये फलसफा था? क्या जना का ये फलसफा था? नहीं था ना। क्या जना ने, एक मिनट जी, क्या जना ने खानदान को आगे लेके आया? क्या जना का बेटा आगे आया? क्या जना ने अपनी जिंदगी में अपने बहन को आगे किया? क्या ये सोच हम मॉरिशियत की सोच लेके चले थे? क्या पाकिस्तान आजाद लोगों के लिए नहीं बना था? आजादी किस दे रही थी? ये खानवादे, ये बड़े बड़े लीडर, ये बड़े बड़े जो अपने आप को पीर फकीर कहते हैं। इस्लाम तो आजाद करने आया था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि लोगों, मां ने तो अपने बच्चों को आजाद जना था, तुमने कब से उनको गुलाम बनाना शुरू किया? कोई पीरी फकीरी का गुलाम, कोई खानवादे का गुलाम, कोई किसी मौलवी का गुलाम, कोई किसी सरदार का गुलाम, कोई किसी जाट का, कोई किसी बहुत बड़े जागीरदार का, किसी सियासतदान का। क्यों नहीं पीपल्स पार्टी में एक गरीब का बेटा चेयरमैन बन सकता? ये वो सोच लेके इमरान खान आया और एक और तहरीक चली, एक जिना की तहरीक, एक भुट्टो की तहरीक और अब इमरान खान की तहरीक। मैं आज कराची में कराची बार एसोसिएशन में खड़े होके उसी पोडियम पे, उसी जगह पे जहां कभी कायद खड़े होके शरीयत की बात कर गया, इंसाफ की बात कर गया, डेमोक्रेसी की बात कर गया, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर गया। नो, वी हैव टू टेक स्टैंड फॉर रूल ऑफ लॉ, नॉट फॉर इमरान खान। इमरान खान आपको पेडिस्टल दे रहा है, वो आपको मौका दे रहा है। इमरान खान का क्या है? एक शख्स है 73 साल, आज नहीं तो कल कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आपसे पूछना चाहता हूं,